السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کل کے ویلاگ کے اندر میں نے ایک سوال کیا تھا شہباز شریف سے متعلقہ، تو جو تقریباً اس وقت تک کوئی 491 کامنٹس آ چکے ہیں میری ٹائم لائن کے اوپر، اور اس میں سے جو بیشتر ہیں ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ بیشتر سے بھی بہت زیادہ اوور میجورٹی انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز سیریز جو ہے، اردلی سیریز کہہ لیجئے، شہباز سیریز کہہ لیجئے، ٹی ٹی مافیا سیریز کہہ لیجئے، اس کو لازمی کیا جائے تاکہ یہاں یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہو۔ تو انشاءاللہ جلد شہباز سیریز بھی آ رہی ہے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے، اور پھر اس کے بعد آج کے ویلاگ کے مین ٹاپک کے اوپر آئیں گے، کیونکہ آج بھی جعفر ایکسپریس ثانیہ جو ہے یا دہشت گردی جو ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی ہے، اینڈ اٹ ریکوائرز مچ ڈیپر انالیسز، اور اس کے اوپر مزید بات کرنے کی اور اس کو انفولڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم کس طرح سے شتر مرغ کی طرح اپنی جو کہنا چاہیے گردن ریت میں دابے کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اپڈیٹ بڑی ضروری ہے، اور یہ اپڈیٹ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ذرا اس کے اوپر بھی لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کا واسطہ تعلق توڑنے کے لیے پارٹی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ان کے مقدمات کے اندر بڑی لمبی لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مقدمات کی جو اپیلیں ہیں، خاص کر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی بھی اپیل آج میرے خیال میں شاید 2 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے، اور وہ اپیل بھی ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگ سکی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، دوسری رائے نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب ایک ڈوگر کورٹ بن کر رہ چکی ہے، اور لاہور سے ڈوگر صاحب کو لا کے اسی لیے بٹھایا گیا ہے کہ جناب ادھر سے کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی ریلیف جو ہے وہ نکلنے نہ پائے عمران خان کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں مختلف ضمانتیں بھی جو ہیں، ان میں بھی مختلف اپیلیں مختلف کورٹس میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس سلسلے میں کافی بات چیت کی میڈیا سے، اور یہ کہا کہ جیل میں پھر سے کچھ سختیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کتابیں نہیں دی جا رہی، بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، اور جو میٹنگز ہیں لوگوں کے ساتھ، ملاقات اسپیشلی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اصل میں تو اس کا مقصد وہی ہے کہ جو کنفیوژن ہے وہ مزید جاری رہ سکے، اور پارٹی کے اندر جو ہیں وہ دھڑے بنائے جا سکیں، کیونکہ ابھی تک ہماری جو نظام دین ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، آئی ہے، ابھی تک ان کے پولیٹیکل انجینئرنگ کا کورس مکمل نہیں ہوا ہے، اور وہ مزید جو ہے نا دھچکا در دھچکا دینا چاہ رہے ہیں، جس کا نقصان ظاہری بات ہے پاکستان میں موجود جو ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اسی کو ہونا ہے۔ یہ نقصان محض پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یاد رکھیے یہ پورے آپ کے معاشرے کا نقصان ہے۔ بہرکیف اس کی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی صرف یہی بحث جاری ہے کہ کیا اڈیالہ کے باہر کوئی احتجاج کرنا، یا اراکین اسمبلی جو ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹس کے اوپر ان کے احتجاج کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے 1-2 دنوں میں اس کے اوپر خصوصی بات کی جائے، کیونکہ اس چیز کا بھی جائزہ جو ہے وہ ہر اینگل سے لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی جو ہمیں سب سے کہنا چاہیے ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے وہ ہے جناب جعفر ایکسپریس کے ابھی تک اغوا شدہ مسافر۔ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت جو ہیں ابھی تک بی ایل اے کے بقول، اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن بی ایل اے جو ہے وہ ویڈیوز جاری کر رہا ہے، پیغامات جاری کر رہا ہے، اور اپنے حصے کا پروپیگنڈا پورا کر رہا ہے، اور ان کے مطابق ابھی بھی بہت بڑی تعداد ان کے قبضے میں ہے، ان کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسافروں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ حالیہ ابھی آج کی جو خبریں تھیں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انکنفرمڈ خبریں ہیں جو آج کی آئی ہیں لیٹسٹ، وہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی 30 کے قریب لوگوں کا بتایا جا رہا ہے جنہیں شاید مار دیا گیا ہے بی ایل اے کی جانب سے۔ ابھی اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کیا وہ کوئی سرکاری عمال تھے یا سویلینز ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی عمریں، جینڈر، کوئی چیز ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے ہمیں ایتھنیسٹی کا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت اس ثانیہ کے ساتھ جڑی جو پاکستان کے اندر سب سے بڑی اس وقت جو المیہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی سینٹرلائز جگہ نہیں ہے انفارمیشن کی، اور اس قسم کے دہشت گردی کے واقعے
جو ہیں وہ زیادہ پنپتے ہیں جب انفارمیشن کا فلو ایک سرکار کی جانب سے نہیں ہوتا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن ہے، ایک آپریشن کی انفارمیشن ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنے لوگوں کو مغوی بنا لیا گیا، کس جگہ ہوا، یہ ساری تفصیل ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. یا انٹیریئر منسٹری یا پروونشل گورنمنٹ یا پھر یہ چونکہ آپریشنل علاقہ ہے جہاں پہ فوج موجود ہے تو ISPR جو ہے وہ اس پہ بتلاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ارشد شریف کا جنازہ ہونا تھا تو اس وقت ISPR کے چیف صاحب اور ISI کے چیف نے گھنٹوں بیٹھ کر سکرین کور کی، اور وہ جناب اس وقت بڑی وہ پبلک فرنٹ فٹ پہ آتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اسپیکٹرم اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ شریف صاحب، اور بڑا وہ اب پچھلے یہ جس وقت سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر کل سے لے کر ابھی تک ISPR کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تسلسل کے ساتھ اپڈیٹ ملے. ایک طرف یہ نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف جو چیز کی جا رہی ہے کہ سختی کے ساتھ نیشنل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کے اوپر اس خبر کو غیر ضروری حد تک دبایا جا رہا ہے. دیکھیں میں اس چیز کے ساتھ تو ایگری کر لوں گا کہ شاید سینسیشنل اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، ویژولز اس طرح کے جو ہوں نہیں دکھانے چاہیے فوری طور پر آن گوئنگ آپریشن کے، اور جو دہشت گردوں کا پروپیگنڈا ہے اس کو بھی پروپوگیٹ نہیں کرنا چاہیے. چلیں اس پہ ہم آپ کے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جناب کہ جس وقت آپ خود انفارمیشن کا گلا گھونٹ دیں گے اور فلو آف انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پنپتی ہے. کیونکہ پھر آج کیا ہو رہا ہے، آج پاکستانیوں کو یہ جاننے کے لیے کہ جعفر ایکسپریس کے ثانیے کے اور دہشت گردی کے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہو رہا ہے، تو ان کی سورس آف انفارمیشن دو چیزوں پہ مبنی رہ گئی ہے. ایک سورس آف انفارمیشن BLA خود ہے جو اس وقت وہ مختلف چیزیں خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ بھارتی میڈیا ہے. اب دیکھیے بھارتی میڈیا کو آپ جو مرضی قصور دے لیں، لیکن آپ کی ہی بقول وہ آپ کے نامزد دشمن ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والی تمام کام جو ہیں وہ بھارتی کروا رہے ہیں، انڈیا کروا رہا ہے. چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن حضور والا اس وقت تو آپ ان کے کام کو انتہائی آسان کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے یہاں تو انفارمیشن کا فلو روک دیا، تو جو بھی انفارمیشن اب انٹرنیشنلی سطح پر جا رہی ہے، انگریزی میں بھی بھارت آگے ہے، وہ انڈیا سے فلو کر رہی ہے. جبکہ آپ کی جانب سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جو انڈیپینڈنٹ سو کالڈ ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، اس میں چاہے انگریزی اخبار ڈان، ٹریبیون ہوتا، دا نیوز ہوتا، اردو کے اخبارات ہوتے، TV چینلز ہوتے، ان کے لوگ وہاں پہ موقع پر موجود ہوتے، انڈیپینڈنٹلی رپورٹنگ کر رہے ہوتے، تو پھر اس وقت جو پروپیگنڈا جاری ہے وہ جاری نہ رہ سکتا. تو اس میں بھی آپ ہی کی کوتاہی اور آپ ہی کی فیلئر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ ایسا نہیں آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے ہی جد امجد مشرف صاحب نے پاکستانی میڈیا کو آزاد کیا تھا کارگل وار کے بعد. صرف اس کے پیچھے بیک ڈراپ میں جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ اپنا نیریٹو جو ہے انٹرنیشنلی بیچ پاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ نسبتاً میڈیا کی آزادی ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی بنتی ہے. پاکستان میں سرکار سے PTV سے نکال کر ہمیں انڈیپینڈنٹ میڈیا کو بنانا ہے تاکہ جب اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی کے کرائسس آئیں تو ہمارا میڈیا جو ہے اور ہمارا جو نیریٹو ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکے اور ہم اس کو صحیح طرح سے کور کر سکیں اپنے فیکٹس کے مطابق. آج آپ وہ کھو چکے ہیں، آج اپنے آپ جد امجد کو بھی چھوڑ چکے ہیں. تو خیر یہ بھی آپ کی بہت ساری کوتاہیوں میں سے ایک اور کوتاہی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جناب یہ اب ایک طرف یہ دیکھ لیجیے، اب دو چیزیں بڑی اس میں جو ہیں وہ پریشان کن بھی ہیں، افسوسناک بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم سے لے کر تمام وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جو اس وقت کس ایشو جاری ہے اس کو ایڈریس کرے اور سٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے معاملے کو بطور دہشت گردی یا انسرجنسی، اس پہ بھی ہم آتے ہیں ایک لمحے میں، اس طرح سے دیکھیں. لیکن وہ یہ نہیں کر رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کل سے لے کر اب تک انہوں نے ان کے جو میڈیا گروز ہیں یا ان کے وہ جو کہنا چاہیے کہ جو ان کو سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ نے نیریٹو یہ اچھالنا ہے، انہوں نے ان کو گائیڈ کر دیا ہے کہ اس پورے واقعے کو بھی PTI بیشنگ میں کنورٹ کر دو. کیسے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان سے جڑے لوگ بشمول میرے، جب سے کل سے واقعہ ہوا ہے ہم فریلی اپنا کامنٹ کر رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا غلط واقعہ ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور اپوزیشن جماعت کے اور بطور ایک اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ جناب والا اس کے پیچھے
بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں بلوچستان میں یہ ایشوز ہیں، کیوں بلوچستان میں دہشت گردی ہے، کیوں بلوچستان میں انسرجنسی ہے۔ اب اس چیز کو اٹھا کر کیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا بیانیہ جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ یہ اتنی ہی مضحکہ خیز اور اتنی ہی فضول بات ہے جس طرح سے وہ نون لیگ کا جو ارسطو ہے، نارووال کا فیک جو ان کا انٹلیکچول بنا ہوا ہے احسن اقبال، جو ایک لمحے میں ایک طرف منہ کر کے کہتا ہے عمران خان طالبان ہے اور دوسری طرف منہ کر کے کہتا ہے عمران خان جو ہے وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ والا بھی ایشو وہی ہے کہ آپ کا تو اپنا ماضی اس قسم کا ہے۔ آج جو باتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے، 4 دن پہلے یہ باتیں تو آپ کی لیڈرشپ کر رہی تھی۔ مریم نواز کو اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑے تھے۔ کیوں کرنے پڑے تھے؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے حکومت تو ان کو مل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا چلو بلوچوں کی بات کر لیں، کیونکہ ان کو سپورٹ چاہیے تھی اور ان کو وہ سپورٹ ملی بھی۔ اور جس دن ان کو اقتدار مل گیا اس سے سب سے پہلے انہوں نے پریٹینس بھی نہیں رکھا اس ایشو کا۔ مریم نواز کی سینسٹیوٹی اور اس کی جماعت کی سینسٹیوٹی اور اس کے ایم پی ایز کی سینسٹیوٹیز کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کل سے لے کر بھی میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ کل سے لے کر آج کے واقعے میں بجائے اس کے کہ اس وقت پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی اور ہم اس وقت کوئی بڑے اس طرح کی بات کرتے کہ جناب اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین جو ہیں یا خاتون ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویژولز ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی ایم پی اے جو ہے وہ لالو لال ہو گئی ہیں، اور وومن ڈے کے حوالے سے یہ دیکھیں کمل صاحب ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، پنجاب اسمبلی کی وومن ڈے کے حوالے سے، اور جناب اس وقت ساری وہ باربی ڈالز بنی ہوئی وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں ادھر پنجاب اسمبلی کی فٹ سٹیپس کے اوپر فوٹو شوٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ان کا بھی کیا قصور ہے جب آپ کی چیف منسٹر، آپ کی جو خاتون چیف منسٹر ہے، اس کا سارے دن کا اوڑھنا بچھوڑنا اسی طرح کے فوٹو شوٹ، دن میں 6 دفعہ کپڑے بدلنا، بننا سنورنا، میوزیکل نائٹس کروانا، وہاں پہ آرمی چیف کو بلا لینا، یہ ہو تو پھر ان ایم پیز کو تو آپ دیکھیں جو حاکم وقت ہوتا ہے، ویسے میں اکثر اس کو کرٹیسائز بھی کرتا تھا کہ جناب وہ خان صاحب چونکہ خود تسبیح اٹھاتے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے تسبیح اٹھانا شروع کر دی، وہ فیشن ہی بن گیا۔ اس طرح کی جو تقلید ہوتی ہے وہ لیڈر کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے جماعت کے اندر، تو یہاں بھی کچھ ایسا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ چونکہ اب بننا سنورنا ہی ایک کہنا چاہیے کہ سیاست کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، تو لہٰذا اب یہ جو ایم پیز، یہ جو خواتین ایم پی ایز ہیں جن کا مقصد اصل میں یہ تھا، ریزرو سیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مین سٹریم کے اندر خواتین کو لایا جائے، وہ بجائے خواتین کے کچھ ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کے، ان کی آواز اٹھانے کے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس وقت سارے کے سارے ٹک ٹاک سٹارز بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر ہم واپس آتے ہیں جناب اپنے ایشو کی طرف کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر ایک طرف تو حکومت جو ہے، نون لیگ جو ہے، وہ اس پورے ایشو کو بھی پی ٹی آئی بیشنگ میں کنورٹ کر رہی ہے، اور یہاں پہ میں یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ دہشت گردی کو وہ کنڈیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ضرور پاکستان تحریک انصاف اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، تمام لیڈرشپ کو بھی میں دیکھا ہے، وہ اس کو بالکل دہشت گردی کہہ رہے ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ جو اس وقت واقعہ جاری ہے اس کے اوپر تو آپ کو ابھی تک یہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ بلوچستان میں کیا جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا آپ بلوچستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کا جنگ لڑ رہے ہیں یا آپ بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی سے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس یہی واضح چیز نہیں ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی بھی واضح نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسرجنسی میں وہاں کی لوکل آبادی جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بات یہ چل رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بڑے راج دلارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جن کی بات بھی آپ سنتے ہیں، سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان، کچھ ہفتے قبل نیشنل اسمبلی میں تقریر کر چکے ہیں کہ بلوچستان کے کئی اضلاع میں وہ آن گراؤنڈ جا کر دیکھ کر آئے ہیں کہ آج اگر وہ علیحدگی کا اعلان کر دیں تو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کوئی لاجک بھی نہیں ہے۔ آپ طاقت اور قوت اور اختیار تو چھوڑ دیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی باقی نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔
اور آپ کا دنیا میں اس وقت آپ اتنے اکیلے ہو چکے ہیں کہ جو باقی ممالک ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ممالک ان کو امیڈیٹلی ریکگنائز بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ ریالٹی ہے جس سے آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کس چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ شہباز شریف جیسے عدلی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ نے سرفراز بگٹی جیسے لوگوں کو، انوار کاکڑ جیسے بلوچ، جن کو میں بار بار کہتا ہوں یہ ہاؤس نیگروز ہیں، یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو اپارتھائڈ کے زمانے میں جو کچھ بلیکس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سفید فام لوگوں نے رکھے ہوئے تھے جو ان کا راگ ناپتے تھے. یہ بھی جو کچھ لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں ان کی نان سیریسنس دیکھیں کہ محسن نقوی اگر اس کی سی وی پہ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مناسب نوکری بھی حاصل کر سکے گا، لیکن اس وقت وہ پی سی بی کا بھی چیئرمین ہے، انٹیریئر منسٹر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت زیادہ خاص الخاص ہے آرمی چیف صاحب کا، اور پورے ملک میں اسی کی چلتی ہے. ایون اس کی گورنمنٹ، اس کا وزیر اعظم، اس کی پوری کابینہ اس کو کہتے ہیں نا چوٹیں لگاتی ہے. اس کی سیریسنس کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا ایشو تو سارا کا سارا ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے ہاؤ رانگ یو آر. آپ کو ادراک ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ایشو کیا ہے اور آپ نے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. آپ کو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے وہ لوگ، یاد رکھیے جو بی ایل اے ہے یہ ایک ایکسٹریمسٹ وہ ایلیمنٹ ہے بلوچ نیشنلزم کا، لیکن بلوچ جو نیشنلزم ہے، دیکھیے نیشنلزم جو ہے کسی بھی ریاست کے اندر وہ سوچ رکھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک سے غداری ہو، اور وہ اس کے اندر ایشو آپ کے نیشنلسٹ طریقے خیبر پختونخوا میں بھی ہے پی ٹی ایم کی صورت میں، نیشنلسٹ طریقے آپ کی سندھ میں بھی موجود رہی ہیں، اور اب تو پنجاب سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ سپیس ختم کر دیں گے تو پھر پیچھے رہ کون جائے گا. آپ نے بلوچستان کے اندر جب سرفراز بگٹی اور انوار کاکڑ جیسے لوگوں کو اپنے بغل میں بٹھا لیا، اور بھی دو چار بچھندر ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس ریاست پہ یقین رکھتے ہیں، جس میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، آپ کے اچکزئی صاحب ہیں، آپ کے ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، آپ کے اختر مینگل صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ ہیں، یہ تمام لوگ ہیں. مارنگ بلوچ ہے. آپ کو ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے اپنے ساتھ اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ میں ایک پنجابی کے طور پر یا ملک سے بھی باہر بیٹھا ہوا شخص، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پاکستان کے مسائل یا بلوچستان کے مسائل کا حل کیا ہے. ان چیزوں کا حل آپ کو یہی لوگ بتا سکتے ہیں. اور حضور والا اگر آپ گستاخی معاف کریں تو ایک اور عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ جب میں کہتا ہوں بٹھائیں تو مہربانی کر کے دو کام آپ نے ضرور کرنے، ورنہ آپ یہ ایشو کبھی حل نہیں کر سکیں گے. ایک، آپ کو فوج نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، بیکاز آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کی مینٹل کیپیبلٹی ہے ہی نہیں اس چیز کو سمجھنے کی. یہ اس چیز کو ذرا سمجھیے. اور دوسرا، ان ریپرزنٹیٹیو جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر سیاست کے اندر وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. شہباز شریف از ناٹ دا ریپرزنٹیٹیو آف 240 ملین پیپل آف پاکستان. ایون ہی نوز دیٹ. شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ وہ تو اپنے گھر کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. تو آپ کو اس وقت جو انکلوسیو اپروچ اپنانی ہے، جس سے یہ انسرجنسی اور یہ ٹیررزم یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے جب کوئی آبادی جو ہے آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت ساری اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر دہشت گردی آسانی سے پنپنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم تو ابھی اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہم اس کو دہشت گردی اور انسرجنسی کی کلیئرٹی نہیں کر پائے. اور کل میں ایک سن رہا تھا پرانا انٹرویو احسان غنی صاحب کا، نیکٹا کے چیئرمین رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب والا ہم نے آج تک اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ تو آپ کو شروع کرنا ہے سب سے پہلے آئیڈینٹی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ بھی مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہے، وہی سوچ نظر آ رہی ہے آج اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جس کی وجہ سے ان کی بڑی چھیڑ بن چکی ہے. ہو سکتا ہے اس بات کرنے پہ میرا بھی ایک پرچہ کٹ جائے کہ جناب والا جو اس وقت آئیڈینٹی ایشو بنا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، وہی ایشو ایک زمانے میں بنگال کے اندر تھا. جس طرح سے ہم بنگال کو اس کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی طرح سے آج ہم بلوچ کی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس طرح کی چیزیں جب ایک ملک میں بہت حد تک آگے چلی جاتی ہیں تو پھر وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں رہتا. آج بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، چانس ہے.
اب تو آپ کے بہت بہت بڑے ہواری جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن ان کے ساتھ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. فواد چودھری کا میں دیکھ رہا تھا, اس بیچارے کی بس ہو گئی ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ سے حل نہیں ہوگا. اس وقت سیاسی جماعتوں کو, اور سیاسی جماعتوں سے مراد ریپرزنٹیٹیو ہیں, یہ تارڑ ماڑر بکٹی شکٹی نقوی مکوی یہ لوگ نہیں ہیں واڈے شاڈے. ریپرزنٹیٹیو کون ہے؟ تحریک انصاف ہے, ایون نون لیگ کے اندر بھی نواز شریف ہے اور پیپلز پارٹی ہے. یہ بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی تین. ان تینوں کی جماعتوں کے جو اصل ریپرزنٹیٹیو ہیں, جو ان کا اپنا اپنا حصہ ہے ان ریئل سینس, وہ سکندر سلطان راجہ کے الیکشن والا نہیں, ان کو ان کا حصہ دیں تاکہ لوگوں سے وہ جا کر بات کر سکیں اور ان کی بات کے ساتھ کوئی حل نکل سکے. اس وقت ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو ایک آپریشن کرنا ہے, آپ کو ان لوگوں کو بازیاب کرانا ہے. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ, اختر مینگل کا آج کا جو بیان ایکس کے اوپر آیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اختر مینگل دیکھیے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے سگے نہیں ہیں. انہوں نے پیچھے یہ جب رجیم چینج ہوئی تھی تو باقاعدہ ووٹ دیا ہمارے خلاف, اور جب ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے جماعت میں کچھ عرصے کے لیے حکومت میں تو بڑا انہوں نے ہمیں تنگ کیا. لیکن وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں ان کے تئیں اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کی بات سن لیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے جو لوگ پرانے لوگ تھے جو وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اپنے لوگوں کے حق کی بات کرتے تھے لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر اپنا اعتبار رکھتے تھے, آج ہماری بات ختم ہو گئی ہے. آج جو جوان نسل ہے بلوچوں کی, نہ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں نہ آپ سمجھا سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑی خطرے کی نشانی ہے جس پہ اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس بات کے کہ ہمارے جیسے بزرگ لوگ اپنی جوان نسل کی بات سننا شروع کر دیں. اور جوان نسل کیا کرتی ہے؟ جوان نسل ریزسٹنس کرتی ہے, وہ پھر ہتھیار اٹھاتی ہے اور وہ پھر وہ یہ کام کرتی ہے جو کام ہو رہے ہیں. تو خدا را اس ایشو کو سمجھیے. ٹھیک ہے آج آپ کو سرجری کرنی پڑے گی, اپنے لوگوں کو بازیاب کرانا پڑے گا, لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اس مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی باتیں جو ہم بار بار دہراتے ہیں, وہ زیادہ تر سیاستدان اپوزیشن میں ہی کہتے ہیں, لیکن ان باتوں کے اندر ریاست کو دیکھنا پڑے گا, وگرنہ ایک اور سکوت ڈھاکہ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ کل مزید تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ اور خدا حافظ.